السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کیسے چل رہا ہے عشرہ ذو الحجہ؟ تکبیرات پڑھ رہے ہیں آپ سب؟ اب تک تو اچھی طرح یاد ہو گئے ہوں گے تکبیرات سن سن کر۔ یہ ہر دم کرنے کا کام ہے ان دنوں میں۔ کون سے دنوں میں؟ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن اور پھر 11، 12 اور 13 تاریخ کو بھی۔ اس کا ذکر قرآن کی آیت میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو کون سا کام کرتے رہنا ہے؟ تکبیر، تحلیل، تحمید اور تسبیح کا ورد اور ذکر کرنا۔ شروع کرنے سے پہلے چلے ایک آدھ بار سن لیتے ہیں تکبیرات۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة وأصیلا، لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وأعز جندہ وهزم الأحزاب وحدہ، لا الہ الا اللہ۔ جی چلیں شروع کرتے ہیں اللہ کے رحم و کرم سے۔ آج کا ٹاپک، لاسٹ لیسن میں ہم نے قمری کیلنڈر کے اسلام میں حیثیت کو جانا کہ شریعت میں جہاں جہاں پر بھی گنتی پوری کرنے کا حکم ملا، چاہے وہ رمضان کے روزے رکھنے شروع اور ختم کرنے کا حکم ہو، یا حج کا، یا رضاعت کا، یا عدتوں کو شمار کرنے کا، تو ہر موقع پر قمری کیلنڈر سے ہی گنتی ہوگی، کیلکولیشن کیا جائے گا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36 اور 37 پڑھ کر ان دونوں آیتوں کی تھوڑی سی تفسیر دیکھیں گے اور ان دو آیتوں کا کنیکشن جو ذو الحجہ سے ہے اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ قول باری تعالیٰ ہے، بعد ان اقول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اللہ کی کتاب میں، اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہیں، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہی ٹھیک ضابطہ ہے یا درست دین ہے، لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں کے پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ اللہ نے سال کے 12 مہینے ہی رکھے ہیں جب سے زمین و آسمان کو اللہ نے بنایا، چاہے کیلنڈر شمسی ہو، قمری ہو، سولار یا لونر ہو، لیپ ایئر کا ہو یا نہ ہو، چائنیز ہو یا کوئی بھی کیلنڈر ہو، ہر کیلنڈر میں 12 مہینے ہی ملیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اپنے رجسٹر میں اسی طرح سے اس کو ریکارڈ کیا ہے، اور کائنات کا نظام اللہ کے حکم سے ہے۔ دوسرا پوائنٹ، چلیں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں۔ سولار کیلنڈر کے منتھس جو ہے نا، جو جنوری دسمبر والے مہینے ہیں، تو ان کے نام لیں ذرا، یا میرے ساتھ ہی کہہ دیں: جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر اور دسمبر۔ کتنا ٹائم لگا؟ کچھ ہی سیکنڈز لگے ہوں گے نا۔ اب ہم قمری مہینوں کے نام لیتے ہیں: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ۔ کون سا مشکل لگا؟ قمری لگا نا، کیونکہ عادت نہیں ہے تو پھر اسی لیے ٹائم لگتا ہے اس کو۔ اور اگر ہم
رینڈملی بھی پوچھیں کہ سولر کیلنڈر میں 8واں مہینہ کون سا ہے، تو ہم فٹ سے کہہ دیتے ہیں کہ اگست ہے. لیکن اگر قمری کیلنڈر سے ہم پوچھیں کہ پہلا مہینہ کون سا ہے تو پھر تھوڑا سا سوچنا پڑتا ہے نا. ایسے ہی زیادہ سے زیادہ جنوری والا کیلنڈر یوز ہوتا ہے، اور بہت ہی لگن کے ساتھ بچوں کو بھی 2-3 سال کی عمر سے ہی سکھا دیتے ہیں تو آسانی سے یاد رہ جاتے ہیں یہ. لیکن قمری مہینوں کو کم ہی یوز کیا جاتا ہے اور ٹریک بھی نہیں رکھا جاتا، الا یہ کہ رمضان بقرعید کا سیزن ہو یا کچھ لوگوں کو محرم ربیع الاول کی بہت فکر رہتی ہے، اور کچھ لوگوں کو رجب اور سفر کا مہینہ، کیونکہ اس میں خود ساختہ رسموں کا اہتمام کیا جاتا ہے نا. ورنہ اس کے علاوہ تو ہم کم ہی نام سنتے ہیں اسلامی مہینوں کا. آج نوٹ کر لیجئے اور یہ آپ کا ہوم ورک ہوگا. ہم خود بھی اسلامی مہینوں کو یاد کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں گے. ٹھیک؟ دیکھیں، ہم اپنے کلچر کو زندہ نہیں رکھیں گے تو یہ کلچر باقی کیسے رہے گا؟ یہ سارا کچھ ہسٹری بن جائے گا. ہمیں سنتوں کو تر و تازہ رکھنا ہے تاکہ آگے جب مزید فتنوں کا دور آئے گا تب ہماری آگے کی نسلیں اپنے کلچر سے انجان نہ ہوں اور اس کی حفاظت ہو اپنے کلچر کی. آیت کا اگلا حصہ دیکھیں. فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں. یہ اللہ کی کون سی کتاب ہے؟ زبور، تورات، انجیل، قرآن، صحیفہ ابراہیم. اس سے مراد کیا ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کا نوشتہ ہے، یعنی لوح محفوظ، جس میں اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو ذرے ذرے کو درج کر کے رکھا ہے. یہ ساری کائنات کا پلانر ہے، آپ سمجھ لیں اس طرح سے کہ کون سے وقت پر کیا کیا ہونا ہے، اور اللہ کے فیصلے اور ہر چیز کی تقدیر لکھی گئی ہے اس کتاب میں. اور اس میں ہمارے لیے بھی بہت اہم سبق ہے سیکھنے کو کہ ہمیں بھی لکھ کر پلان کرنا چاہیے، اسپیشلی امپورٹنٹ ایونٹس اور کرنے کے کام جو ہیں. روٹین کی چیزیں تو ویسے بھی یاد رہتی ہیں، لیکن آؤٹ آف روٹین جو باتیں ہوتی ہیں نا اس کو نوٹ کرنا نہایت ضروری ہوتا ہے. جیسے عرفات کا دن جو آنے والا ہے، تو اس دن میں آپ کون کون سے کام کریں گے جو سنت سے ثابت ہیں، ان کو نوٹ نہیں کریں گے تو بھول جائیں گے اور وقت نکل جائے گا تو انسان لاس کا شکار ہو جاتا ہے، اپنے دین اور آخرت کا نقصان کر لیتا ہے. تو لکھ کے پلان کرنا، یہ سبق ملتا ہے صرف اس آیت کے اس چھوٹے سے حصے میں، فی کتاب اللہ. تو کتابت جو ہے لکھنا، کتاب کیا ہوتا ہے؟ جو لکھ کر رکھنے والی چیز ہے نا. تو پھر اس میں ہم نے اپنے سارے دن کا روٹین یا کوئی اہم جو کام ہوتا ہے نا اس کو لکھ کر رکھیں گے تو اس سے فائدہ ہوگا. تو اس سے یہ سبق ملتا ہے. بہرحال لوح محفوظ میں اللہ نے جس وقت پر آسمان و زمین بنایا تھا، اسی روز اللہ تعالیٰ نے وقت کا تعین کرتے ہوئے یہ طے کر کے لکھ دیا کہ سال کے 12 مہینے ہوں گے. پھر آگے فرمایا، منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. حرمت والے کا کیا مطلب ہے؟ یہ مہینے محترم ہیں، احترام والے ہیں، یعنی یہ وہ مہینے ہیں جس میں گناہ کا کام کرنا یا ممنوع کام کرنا حرام ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ میں نے جب پہلی بار اس لفظ کو سنا تھا نا تو بہت ہی حیران تھی کہ مکہ کی مسجد کو مسجد الحرام کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے حرام لفظ کو بہت ہی نیگیٹو معنوں میں جانتے ہیں نا. اور یہ دوسرے پارے میں بار بار ملے گا لکھا ہوا مسجد الحرام کا لفظ. پھر تفسیر میں میری جو استاذہ تھی تو انہوں نے بہت ہی اچھی طرح سمجھایا کہ حرام کا مطلب جو ہے صرف ناجائز یا ممنوع یا گناہ ہی کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ حرام کا مطلب قابل احترام، ادب کے لائق، مقدس، سیکرڈ، ریلیجس، آنریبل یا رسپیکٹیبل کے معنوں میں بھی آتا ہے. تو حرام کا لفظ غلط کاموں کے لیے یوز ہوتا ہے جو دین میں ایکسیپٹیبل نہیں، جو منع ہے، لیکن حرمت والی، تعظیم والی چیز کے لیے بھی یوز ہوگا. مکہ کی مسجد کو مسجد الحرام کیوں کہا گیا؟ چلتے چلتے یہ بھی بتاتی چلوں، کیونکہ یہ اتنی معزز جگہ ہے، اتنی حرمت والی مسجد ہے جس میں ایک وقت کی نماز کا ثواب کتنا ہے؟ 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. پھر مکہ کے حدود میں جنگ کرنا منع ہے، کسی جانور کا شکار کرنا منع ہے، شکار کو ڈرانا اور بھگانا یہ بھی منع ہے. یہاں درختوں اور گھاس کو کاٹنا بھی منع ہے. مکہ میں کوئی گری پڑی چیز یعنی کسی کی کھوئی ہوئی چیز، لاسٹ
چیز کو اٹھانا یہ بھی منع ہے، الا یہ کہ اسے اس کے مالک تک پہنچانے کے غرض سے اٹھایا ہو، یعنی نیت اگر چیز کو کے اونر تک پہنچانے کے لیے اٹھایا ہے تو ٹھیک ہے۔ اس طرح مکہ میں جان اور مال کی سلامتی اور امن کو قائم کرنے کے لیے یہ سارے کام منع ہیں، اور کیونکہ اتنے کام حرام ہیں اس جگہ میں تو پھر یہ بہت زیادہ مقدس اور محترم جگہ ہے اور اس کا نام مسجد الحرام رکھا گیا۔ اسی طرح 4 مہینے حرمت والے ہیں، احترام والے، ادب والے ہیں، جن میں گناہ کا کوئی بھی کام کرنا حرام ہے، اور جس گناہ کا میگنیٹیوڈ یا گریوٹی بھی زیادہ ہو سکتی ہے، یعنی زیادہ بڑا گناہ شمار کیا جائے گا عام دنوں میں یہی گناہ کرنے کی نسبت۔ یہ 4 حرمت والے مہینے، حرام مہینے کون سے ہیں؟ نوٹ کریں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ حج والا مہینہ، اس سے پہلے ایک مہینہ ذوالقعدہ، پھر حج کے مہینے کے بعد والا مہینہ محرم، یہ تینوں ایک کے بعد ایک آتے ہیں، اور پھر رجب ایک الگ مہینہ جو 7واں یا 7th منتھ ہے ہجری کیلنڈر کے حساب سے۔ تو یہ 4 کون سے ہوئے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ اللہ تعالیٰ کچھ مہینوں کو یا کچھ دنوں کو دوسروں سے زیادہ فضیلت والے کیوں بنا دیتا ہے؟ کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو بار بار موقع فراہم کرتا ہے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکیں، دنیا داری سے ہٹ کر اپنی توجہ آخرت اور دین کی طرف بھی تھوڑا سا پھیر دے۔ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی روح کی غذا کی طرف بھی رجحان کر لیں۔ ان دنوں یا مہینوں میں اللہ چھوٹے چھوٹے جو نیک اعمال ہم کرتے ہیں اس کا اجر خوب خوب بڑھا دیتا ہے، یا پھر ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو بخش پانے کے لیے اللہ یہ دن لاتا ہے جس سے ہم دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں، ورنہ انسان دنیا داری میں اتنا کھو کر رہ جاتا ہے، اپنی روٹین میں اور اپنی اسپرچول لیول کو پیچھے ڈال دیتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ نے صرف ان 4 مہینوں کو حرمت والا کیوں بنایا؟ اس میں دیکھیں رمضان نہیں ہے، جبکہ یہ بہت ہی احترام والا مہینہ ہے نا، کہ اس میں فرض روزے ہم ادا کرتے ہیں، لیکن یہ حرمت والے مہینوں میں سے نہیں ہے۔ تو پھر ان 4 مہینوں کو چننے کے پیچھے کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا عربوں کی ہسٹری میں جانا پڑے گا۔ عرب جو تھے وہ ایک طرف بہت مہمان نواز تھے، حاجیوں کو پانی پلانے کو بہت نیکی کا کام جانتے تھے، اور کیونکہ صحرا میں پانی کا ملنا بہت مشکل تھا مسافروں کو، پھر یہ لوگ خانہ کعبہ کی رکھوالی کو اپنا فرض اور اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے، لیکن ان میں کچھ بری یا ٹیڑھی عادتیں بھی تھیں۔ عربوں کا اپنا کوئی بزنس یا کاروبار نہیں تھا، وہ کھیتی باڑی بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ صحرا کی ریت میں کیا اگا سکتے ہیں جہاں بارشیں بھی نہ ہوں۔ تو ان کے رفلی 2 ہی کام تھے، کہ ایک تو یہ کہ حاجیوں کی خدمت، جس میں ٹریڈنگ بھی کرتے تھے، سامان کا خرید و فروخت ہوتا تھا، اور یہ ان کا بزنس تھا۔ حاجی جو تھے اپنے ساتھ حج پہ سامان لے آتے تھے بیچنے کے لیے، تو اس سے بھی ان کا کچھ فائدہ ہوتا تھا۔ اور عربوں کا دوسرا کام جو تھا وہ یہ کہ جو بھی قافلہ گزرتا مکہ کی وادیوں سے انہیں لوٹ لیتے، چوری ڈکیتی، انتقام لینے کے لیے دوسرے قبیلوں سے لڑنا، جنگیں کرنا، یہی ان کا کام تھا۔ تو اللہ نے ان 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دے دیا تھا تاکہ حج کے لیے دور دور سے آنے والے چین اور سکون سے پورے حفظ و امان کے ساتھ اپنے حج کا سفر کریں۔ حاجی ذوالقعدہ میں اپنے گھروں سے نکلتے، ذوالحجہ میں اطمینان کے ساتھ حج کر لیتے، اور محرم میں اپنے گھروں کو واپس روانہ ہوتے۔ تو ان لوگوں کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کے لیے اللہ نے ان 3 مہینوں کو حرام قرار دے دیا۔ چوتھا مہینہ حرمت والا کون سا تھا؟ رجب میں لوگ عمرے کے لیے آتے، اور ان دنوں عمرے پر بھی لوگ جانور ساتھ لے کر آتے تھے، لیکن بعد میں عمرے کو سال بھر میں کرنا جائز کر دیا گیا، اور جانور کو ساتھ لے جانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ عمرے میں قربانی نہیں دیتے۔ تو اس لیے رجب کا مہینہ بھی، تاکہ جو لوگ آئیں مکہ تو پھر وہ پوری سیکیورٹی کے ساتھ آئیں، اور وہاں پر جو لوٹ مار اور چوری ڈکیتی ہوتی تھی تو اس سے بچے رہیں۔ پھر آگے دیکھیں آیت کا اگلا حصہ، اس میں فرمایا ان حرام مہینوں میں، حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔
اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اس سے کیا مراد ہے؟ ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، جنگ نہ کرو، فتنہ فساد نہ کرو، نہ پھیلاؤ۔ حاجیوں کو بھی یہی حکم دیا گیا ہے سورۃ البقرہ میں کہ جو حج کا ارادہ کریں اور حج ادا کریں وہ رفث، فسوق اور جدال سے اجتناب کریں، اوائڈ کریں۔ رفث یعنی شوہر بیوی کی انٹیمیسی سے، فسوق یعنی نافرمانی اور گناہ کے ہر کام سے، اور جدال یعنی جھگڑے سے بچ کر رہیں۔ اور جو غیر حاجی ہیں، جو حج نہیں کر رہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کو اپنے گھر میں ہی رہ کر گزار رہے ہیں، وہ بھی نہ جھگڑے آپس میں۔ تو ایک طرف ہم نے جانا کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے، تکبیرات دہراتے رہنا چاہیے، اور نہ کرنے والے کاموں میں جھگڑنا، غیبت، فساد پھیلانا، یہ والے جو برے کام ہیں اس سے بچ کر رہنا چاہیے۔ نیکسٹ آیت کو دیکھیں۔ اگر یہ آیت سامنے ہو تو بہت آسانی ہوگی اور بات واضح طور پر سمجھ میں بھی آئے گی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 37 ہے، میں صرف ترجمہ پڑھتی ہوں ابھی۔ نسی یعنی مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے، جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں، تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری بھی کر دے، حرام کیے ہوئے مہینوں کو حلال بھی کر لے۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اس میں سمجھنے والی باتیں جو موٹی موٹی ہیں وہ یہ کہ عرب جو تھے وہ اپنے کچھ اصولوں پر پکے تھے، جیسے اگر حرام مہینہ ہو تو وہ بالکل بھی حرمتوں کو پامال نہیں کرتے تھے، عزت کرتے تھے، اس کا لحاظ کر لیتے حرمتوں کا۔ لیکن جب بگڑنے پر آتے تو ٹیڑھاپن اختیار کر لیتے۔ یہ لوگ جنگ، قتل و غارت، خون خرابہ اور انتقام لینے کی خاطر حرام مہینے کو حلال قرار دے دیتے، اور اس کے بدلے میں کسی حلال مہینے کو حرام بنا دیتے تھے، یا پھر قمری سال کو شمسی سال کے مطابق کر لیتے۔ آپ جانتے ہیں کہ شمسی میں 10 دن اور ہے نا، تو پھر زیادتاً یہی ہے زیادہ کرنے کا معنی، کہ وہ آگے پیچھے کر لیتے، ڈیلے کرتے، پوسٹ پون کرتے قمری مہینے کو، یا پھر 10 دن اور بڑھا لیتے، قمری کیلنڈر کو شمسی میں بدل دیتے تھے۔ اور یہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ تاکہ حج ہمیشہ ایک ہی موسم میں آتا رہے اور وہ ان زحمتوں سے بچ جائیں جو قمری حساب سے مختلف موسموں میں حج کے گردش کرتے رہنے سے پیش آتی ہیں۔ اس طرح حج اپنے اصل وقت کے خلاف ہوتا رہا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حج کیا تھا۔ جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حج کیا تھا تو وہ حج اپنے اصل وقت پر ذوالحج کے اصل مہینے میں ہوا۔ اس سے پہلے دوسرے مہینوں کو حج کا نام دے کر لوگ حج کر رہے تھے۔ یہی وہ بات تھی جو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ اس سال حج کا وقت گردش کرتا ہوا ٹھیک اپنی اس تاریخ پر آ گیا ہے جو قدرتی حساب سے اس کی اصل تاریخ ہے۔ اس کے بعد سے آج تک حج اپنی صحیح تاریخوں میں ہی ہوتا رہا ہے۔ آپ نے اگر غور کیا ہے تو اس آیت میں کفر اور کافروں کی بات کی جا رہی ہے، لیکن عرب سارے ملت ابراہیمی سے تھے اور حج کرتے تھے، تو ان کو کافر کیوں کہا جا رہا؟ کیونکہ یہ لوگ اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال کر لیتے اور ہیلے بازی کر کے اللہ کے قانون سے بدترین بغاوت کرتے، اور اسی چیز کا نام کفر ہے۔ انہی کو اللہ نے کافر کہا ہے، جو اللہ سے بغاوت کرتے ہیں، ڈیڑھ ہوشیاری اور خود مختار بن بیٹھتے ہیں۔ اس میں بہت بڑا سبق جو ہمیں دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کو دین کے معاملے میں سلیکٹیو اپروچ پسند بالکل بھی نہیں ہے۔ سہولت کا دین جو اختیار کرتے ہیں نا، سہولت کا دین اختیار کرنے والے اللہ کی نظر میں انکاری ہیں، منکر حق ہیں۔ ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ بدلتے ہوئے حالتوں میں اپنی فرمانبرداری کا ثبوت ہم دیں، اور ہر حال میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی آزمائشوں پر پورا اتریں اور جد و جہد کریں، قربانیاں دیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اپنی زندگی میں پیسہ، مال و دولت، زیورات، رشتہ داریاں نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ یہی ہے ساری حکمت حج کے دنوں کی۔
جس میں تاکید کی جاتی ہے کہ تکبیرات کرتے رہو اور عید والے دن قربانی دو، صرف جانور کی ہی نہیں، دنیا سے لگاؤ کی بھی۔ اللہ ہمیں اطاعت گزار اور فرما بردار بندے بنائے اور ان عظیم و شان دنوں میں بھرپور فائدہ اٹھانے والا بنائے، اللہم آمین۔ امید ہے کہ اس سے ہم سب کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا، اور جن کو پہلے سے یہ باتیں پتہ تھیں ان کے لیے یاد دہانی اور ریویژن ہو گئی ہوگی۔ چلیں اگلے سیشن میں ملتے ہیں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔